بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں حدیث مبارک سے۔ حدیث مبارک ہے اول من یدعا الی الجنۃ یوم القیامۃ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء۔ مشکل الفاظ کے معنی یحمدون، حامد باب سامع یسمع سے معنی ہے تعریف کرنا، السراء بمعنی خوشی، سر باب نصر ینصر سے بمعنی خوش کرنا، الضراء بمعنی سختی، ذرہ باب نصر ینصر سے بمعنی نقصان دینا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جو خوشی و سختی ہر حالت میں اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں گے۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنے والوں کے اس حدیث مبارک میں فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس حدیث مبارک میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں کی نشانی بیان کی گئی ہے کہ جو ہر حال میں اپنے اللہ کو یاد رکھیں، خواہ ان پر خوشی کے حالات ہوں یا غمی کے۔ خوشی اور غمی کی قید اس وجہ سے لگائی کہ عموماً ان دونوں حالتوں میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، مگر مراد تمام ہی اوقات ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے۔ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کی بھی عجیب شان ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور جب خوشی نصیب ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے، ان دونوں حالتوں میں اس کو اجر ملتا ہے۔ عموماً انسان غمی میں اللہ تعالیٰ کو بالکل بھول جاتا ہے، تو غم کی حالت میں انسان کو اپنے اوپر زیادہ قابو پانے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابن مسعود بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کسی پر کوئی مصیبت نازل ہو اور وہ اس میں کپڑے پھاڑے تو ایسا ہے کہ نیزے سے اللہ کا مقابلہ کرنے والا ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ جب تجھ پر کوئی مصیبت نازل ہو تو مخلوق میں کسی سے شکایت نہ کیا کرو، میں بھی تیرے عیوب و خطا جو میرے پاس آتے ہیں فرشتوں سے شکایت نہیں کرتا۔ حدیث مبارک کی ترکیب ہے اول مضاف من موصولہ، یدعا فعل، ضمیر مستتر اس کا نائب فاعل، الی حرف جار، الجنت مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے فعل کے، یوم مضاف، القیامت مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر فعل کا مفعول فیہ، فعل اپنے فاعل مفعول فیہ اور متعلق سے مل کر صلہ، موصول صلہ مل کر اول کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، یحمدون فعل مستتر ضمیر اس کا فاعل، لفظ اللہ مفعول، فی حرف جار، معطوف علیہ سے مل کر فی حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے فعل کے، فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر صلہ، موصول اپنے صلے سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ مشکل الفاظ کے معنی ہے عہد بمعنی وعدہ، وصیت، جمع عہود آتی ہے۔ حدیث مبارک کا ترجمہ ہے اس شخص کا ایمان مکمل نہیں جو امانت داری نہیں کرتا، اس شخص کا دین نہیں جو عہد پورا نہ کرے۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ اس حدیث میں مسلمانوں کے اوصاف کو بیان کیا جا رہا ہے جن کے بغیر یہ مسلمان لذت ایمانی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں وصف ہر مسلمان میں ہونا ضروری ہے۔
اسی اہمیت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر وعظ و نصیحت میں اس حدیث کو بیان فرماتے۔ پہلا وصف امانت کو پورا کرنا، اس کو قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے، جیسے قرآن پاک کی آیت ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں واپس کرو۔ اب امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، مثلا تاجر کی امانت یہ ہے کہ لین دین میں برابری کرے، اور ملازم کی امانت یہ ہے کہ اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری سے ادا کرے، کسان کی امانت یہ ہے کہ پیداوار میں مناسب محنت کرے۔ غرض کہ ہر شعبہ زندگی میں امانت داری سے کام کرنا اس میں داخل ہے۔ دوسرا وصف ہے عہد کو پورا کرنا، اس کو قرآن پاک میں بھی ترغیب دی گئی ہے عہد کو پورا کرنے کی، جیسے کہ قرآن پاک کی آیت ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اپنا عہد پورا کیا کرو، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب عہد کا مفہوم بھی بہت وسیع ہے، اس میں ہر قسم کا عہد داخل ہے، خواہ تو وہ عہد انسان اور اللہ کے درمیان ہو یا وہ انسان کا انسان سے ہو۔ اب جب عہد انسان کا انسان کے ساتھ ہو، اگر وہ عہد شرع کے خلاف ہے تو اب دوسروں کو اطلاع کر کے اس عہد کو ختم کر دینا چاہیے۔ حدیث مبارک کی ترکیب، لا نفی جنس، ایمان اسم، لام حرف جار، من موصولہ۔ لا نفی جنس، امانت اسم، لام حرف جار، ہو مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے محذوف فعل کے۔ ثابت محذوف فعل اپنے متعلق سے مل کر خبر، لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر صلہ، موصول صلہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے محذوف فعل کے، محذوف فعل اپنے متعلق سے مل کر خبر، لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لا نفی جنس، دین اسم، لام حرف جار، من موصولہ۔ لا نفی جنس، عہد اسم، لام حرف جار، ہو مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے ثابت فعل محذوف کے، فعل محذوف اپنے متعلق سے مل کر لا کی خبر، لا نفی اپنے اسم اور خبر سے مل کر صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے فعل محذوف کے، فعل محذوف اپنے متعلق سے مل کر خبر، لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔